یہ بات ہے اس دور کی جب آسمان خاموش تھا مگر زمین چیخوں سے بھری تھی۔ یہ بات ہے اس انسان کی جو خود کو خدا سمجھ بیٹھا اور کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں۔ یہ بات ہے اس دور کی جب مصر کی گلیوں میں انسانیت کا گلا گھوٹا جا رہا تھا۔ یہ بات ہے اللہ کے اس نبی کی جس کی پیدائش کو روکنے کے لیے فرعون نے پوری سلطنت کو کسائی خانہ بنا دیا۔ مصر ایک ایسی سلطنت جہاں دولت کا سمندر بہتا تھا مگر اس سمندر کی تہہ میں دفن تھی ہزاروں مظلوموں کی آہیں۔ یہ وہ دور تھا جب انسان نے مٹی سے بن کر خود کو خدا کہہ دیا تھا۔ فرعون ایک ایسا نام جس سے مصر کی ہوائیں بھی کانپتی تھیں۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ ظلم کا ایک ایسا نظام تھا جس نے خدا کی مخلوق کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ فرعون اپنے تخت پر بیٹھا ہوا گھمنڈ سے کہتا ہے، حامان ان عمارتوں کو دیکھو، کیا دنیا میں کوئی اور ہے جس نے پتھروں کو بولتی ہوئی تصویر بنا دیا؟ مصر کے ذرے ذرے پر میری حکومت ہے۔ یہ غلام، یہ زمین، یہاں تک کہ نیل کی لہریں بھی میری اجازت کے بغیر رخ نہیں بدلتی۔ میں ہی ان کا رزاق ہوں، میں ہی ان کا آقا ہوں اور میں ہی ان کا سب سے بڑا رب ہوں۔ حامان وزیر کہتا ہے، بے شک میرے مالک، مگر بنی اسرائیل اب بھی اس ایک اندیکھے خدا کا نام لیتے ہیں۔ فرعون غصے میں دہاڑتے ہوئے کہتا ہے، تو ان کی زبانوں کو خوف سے جکڑ لو، ان سے اتنا کام لو کہ ان کی نسلیں تھک کر دم توڑ دیں۔ مجھے مصر میں صرف میرا نام سنائی دینا چاہیے۔ بنی اسرائیل، وہ قوم جو کبھی عزت دار تھی، اب فرعون کے کوڑوں کے نیچے کچلی جا رہی تھی۔ ان سے وہ کام لیے جاتے جو انسان تو کیا جانور بھی نہ کر سکے۔ اے سپاہی، تھوڑا رحم کر، اب مجھ میں اور جان نہیں رہی۔ رحم؟ فرعون کی سلطنت میں رحم نام کا کوئی لفظ نہیں ہے، مگر تکبر کے محل کبھی محفوظ نہیں ہوتے۔ فرعون کو لگتا تھا کہ وہ امر ہے، مگر ایک رات اس کے خواب نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک بھیانک آگ اٹھی، اس نے مصر کے ہر گھر کو جلا دیا، مگر بنی اسرائیل کی جھگیاں سلامت رہیں۔ فرعون پسینے میں شرابور ہو کر اٹھا، اس نے فوراً نجومیوں اور جادوگروں کو طلب کیا۔ فرعون کہتا ہے، بتاؤ اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ وہ آگ کیا تھی جو میرے محل کی طرف بڑھ رہی تھی؟ نجومی کانپتی آواز میں جواب دیتے ہیں، اے بادشاہ، ستارے گواہی دے رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ وہ آگ آپ کی حکومت کو جلا دے گی، آپ کا تخت پیروں تلے کچل دیا جائے گا، وہ آپ کی تباہی بنے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون دل ملا جاتا ہے، وہ چیخ کر بولتا ہے، خاموش، میری طاقت کا سورج کبھی نہیں ڈوبے گا۔ اگر وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے تو میں اسے پیدائش سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ فرعون حکم دیتا ہے، حامان ابھی جاؤ اور میرے ہر سپاہی کو حکم دو، بنی اسرائیل کا ہر لڑکا پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ پھر شروع ہوا وہ منظر جسے بیان کرتے ہوئے تاریخ کے پنے بھی رونے لگے۔ فرعون کے جلاد بھیڑیوں کی طرح گلیوں میں گھومنے لگے۔ یہ صرف قتل نہیں تھا، یہ پوری انسانیت کا جنازہ تھا۔ ایک سپاہی ایک معصوم بچے کو ماں کی گود سے چھین رہا تھا۔ خدا کے لیے میرے بچے کو چھوڑ دو، اس نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی، میری جان لے لو، مجھے زندہ جلا دو، مگر میرے معصوم بچے کو مت مارو، کیا تمہیں ذرا بھی رحم نہیں آتا؟ لیکن ظلم کو رحم سے کیا لینا؟ سپاہی ٹھنڈی اور بے رحم آواز میں کہتا ہے، رحم فرعون کے دشمنوں کے لیے نہیں ہے، یہ بچہ بڑا ہو کر باغی بنے گا، اس سے پہلے ہی اسے ختم کرنا بہتر ہے۔ تو ہٹ بڑھیا، ورنہ تیرا حشر بھی برا ہوگا۔ ہزاروں پالنے خالی ہو گئے، مائیں اپنے بچوں کو اناج کے ڈھیروں میں چھپاتی، مگر جاسوس ہر جگہ پہنچ جاتے۔ سناٹا ایسا تھا کہ اگر کوئی بچہ روتا تو پورا محلہ کانپ اٹھتا کہ کہیں سپاہی آواز نہ سن لے۔ فرعون سمجھ رہا تھا کہ اس نے راستہ صاف کر دیا ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جس کا محافظ اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی تلوار نہیں کاٹ سکتی۔ جب ظلم اپنی آخری حدوں کو چھونے لگا تو اللہ کا نور ظاہر ہوا۔ اسی سال جب ہر بچے کی گردن پر تلوار تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ ماں کا دل انہیں دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر ذرا بھی آواز ہوئی تو جلاد دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں گے۔ موسیٰ کی ماں سسکتے ہوئے کہتی ہیں، مریم، میرے لال کو اس صندوق میں رکھ دو، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، مگر اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جا، دور دور سے اس صندوق کے پیچھے چل، دیکھ کہ میرا بچہ کہاں رکتا ہے۔ آج میں اسے دریا کی لہروں کے نہیں بلکہ کائنات کے مالک کے حوالے کر رہی ہوں۔ مریم روتے ہوئے جواب دیتی ہیں، امی، آپ فکر نہ کریں، اللہ اس معصوم کا محافظ ہے۔ وہ چھوٹا سا صندوق نیل کی لہروں پر تیرنے لگا اور بہتا ہوا ٹھیک اسی جگہ پہنچا جہاں فرعون کا عالیشان محل تھا۔ فرعون کی بیوی ملکہ آسیہ، جو ایک نیک دل خاتون تھیں، انہوں نے جب اس بچے کو دیکھا تو اللہ نے ان کے دل میں بے پناہ محبت ڈال دی۔ اللہ کی تدبیر دیکھیے، جس دشمن سے بچنے کو ہزاروں بچے مارے گئے، آج وہی دشمن اس کے گھر پلنے والا تھا۔ جب فرعون نے بچے کو دیکھا تو اس کی تلوار میان سے باہر آنے لگی۔
फिरौन कहता है, आसिया, ये बच्चा बनी इसराइल का लगता है, मुझे डर है कहीं यही वो आग ना हो, हामान इसे अभी ले जाओ। लेकिन यहीं पर मलिका आसिया डट कर सामने खड़ी हो जाती हैं। आसिया कहती हैं, ठहरो फिरौन, क्या एक बेबस बच्चा तुम्हारी इतनी बड़ी सल्तनत के लिए खतरा है? मेरी कोई औलाद नहीं है, इसे मत मारो, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा, हम इसे अपना बेटा बनाकर पालेंगे। और आखिरकार फिरौन अपनी बीवी की जिद के आगे झुक जाता है। जिसे वह अपनी जीत समझ रहा था वही उसकी सबसे बड़ी हार बन रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में शहजादों की तरह पलने लगे। अल्लाह ने फिरौन की अक्ल पर ऐसा पर्दा डाला कि वो अपनी बर्बादी को खुद पाल रहा